अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हमने तफसीरुल कुरान का सिलसिला शुरू किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम तजवीद भी सीख रहे हैं, लफ्ज़ी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और मुख्तसर तफसीर। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 8 और 9 तक पहुँच चुके हैं। 8 और 9 पढ़ेंगे और इससे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम जो कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें इस पर अमल करने वाला बना दे और मुसलमानों की सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, आमीन। तो अब हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासी, नून मुशद्दद इस पे गुन्ना किया है। पिछली आयत में भी मैंने इन्ना पे बताया था कि जब नून के ऊपर तशदीद आ जाए या मीम के ऊपर तशदीद आ जाए तो वहाँ पे उसको थोड़ी देर नाक में ठहरा के गुनगुना के पढ़ते हैं। वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना, फिर गुन्ना आया। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिलयौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। मुमिनीन हमज़ा के ऊपर जज़म आए तो झटका देके पढ़ते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन। अब लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वमिन और से, अन्नासी लोग, मन जो, यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौम और दिन पर, आखिरी आखरत, व माहुम और नहीं वो, बिमुमिनीन ईमान वाले। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। अब हम आयत नंबर 9 को तजवीद के साथ और लफ्ज़ी तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। युखादिऊन अल्लाह, जब लफ्ज़ अल्लाह लिखा आए और उससे पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। अनफुसहुम, नून की आवाज़ को छुपा देंगे, इसको इख्फा कहते हैं। इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह को, वा और अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, वा और मा नहीं, यख़दऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को या अपने आप को, वा और मा नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। अब हम इन दोनों आयात की तफसीर समझने की कोशिश करते हैं ताकि बात हम पर वाज़ह हो जाए कि अल्लाह ताला इन आयात में हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। आयत नंबर 8, वमिनन्नासी और लोगों में से कुछ ऐसे हैं। अल्लाह ताला सबको खिताब कर रहे हैं। इसमें सिर्फ काफिरों की बात नहीं, सिर्फ मुसलमानों की भी बात नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इंसानों में एक ख़ास ग्रुप ऐसा निकलेगा जो ज़ुबान से तो ईमान का दावा करेगा मगर हकीकत में वो ईमान वाले ना होंगे। ये है मुनाफिकीन, मतलब अंदर उनके कुछ होता है, बाहर उनके कुछ होता है। वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए, और कहते हैं वबिल यौमिल आखिरी, हम आखरत पर ईमान लाए, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज हैं, दिल में यकीन नहीं। जैसे कोई सिर्फ मैं भी साथ हूँ कहकर एक ग्रोह में शामिल हो जाए, असल में उसका दिल अलग हो। अंदर से ये लोग अल्लाह के हुक्म पर यकीन नहीं रखते, लेकिन ईमान वालों के साथ बैठने के लिए ज़ुबान से ईमान का इजहार करते हैं। मकसद ये होता है कि दुनिया के फ़ायदे, इज़्ज़त और अमन मिले और ईमान वालों के साथ शामिल भी रहें।
ایمان صرف زبان سے بول دینا نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں رچ جائے، عمل میں ظاہر ہو۔ جو شخص زبان سے کہے اور عمل میں نہ دکھائے وہ دراصل جھوٹا ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے کوئی دو چہروں والا شخص ہو، جیسے کوئی شخص دفتر میں اپنے باس کے سامنے کہے جی سر میں ایسے کروں گا، سب آپ کے حکم کے مطابق ہوگا، لیکن دل میں فیصلہ کرے کہ میں تو اپنی مرضی کروں گا۔ زبان اور دل کا تضاد ہونا اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر یوں ہم سمجھ لیں کہ جیسے کوئی انسان ہے، اس نے اپنے اوپر سے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا صاف ستھرا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، دل میں کیا نفرت ہے، کیا بغض ہے، تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نا کتنا اوپر سے میٹھا میٹھا بھی بولتا ہے، کپڑے بھی بڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے، لیکن اندر اس کے بغض ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ اس کی منافقت ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے اور اس کو باہر کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف زبان سے آمنا کہنا کافی نہیں، ایمان کا اصل معیار دل کا یقین اور عمل کی گواہی ہے۔ جو صرف زبان کا دعویٰ کرے اور دل میں سچائی نہ ہو وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ آیت تو بڑی ہی ڈرا دینے والی ہے، جھنجھوڑ دینے والی ہے اور غور کرنے والی ہے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں منافقین کا حال کیا ہے۔ ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو بھی بہلا لیں گے اور اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی روح اور اپنے ہی انجام کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ مجلس میں تو ایمان لاتے ہیں اور اکیلے میں انکار۔ جب ایمان والوں کو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ جیسے ہیں، لیکن اکیلے میں نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے کہ وہ اللہ کو بے خبر سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب مسلمان کے ساتھ چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی دین والے ہیں، لیکن دل میں طے ہوتا ہے کہ اصل زندگی تو عیش کی ہے، مزے لینے دو، حرام کمائی کھاتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ یوں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر سود سے ہاتھ نہیں کھینچتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں چھوڑتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زبان کا دعویٰ کافی ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو مطمئن کر لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا یہ ڈرامہ کھل جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چالاکیاں، دنیاوی عیش و آرام، محفلیں، طاقت ہی سب کچھ ہے اور آخرت وہ تو جیسے بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ اصل دھوکہ ہے کہ دنیا کو اصل منزل مان لینا اور آخرت کی سزا کو نظر انداز کر دینا۔ مختصر ترین بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی چالاکیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ خود کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہوتا ہے۔ جو دنیا کی وقتی عیش میں ڈوب کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دے وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہم جو زبان سے کہیں ہمارے دل میں وہی ہو اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔